بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کی نماز کا فرق کیا ہے؟ احناف تو اس بارے میں فرق واضح طور پہ کرتے ہیں کہ عورت کی اور مرد کی نماز پڑھنے کے طریقے میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، مگر غیر مقلدین اس بارے میں کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کا فرق جس میں بیان ہو۔ آج میں آپ کے سامنے عورت اور مرد کی نماز کا فرق جو احادیث میں ہی بیان کیا گیا وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 مکتبہ رشیدیہ اور صفحہ نمبر 270 ہے۔ اسی طرح یہ روایات تاریخ کبیر وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ترفع کفیہا حذو منکبیہا حین تفتتح الصلاۃ، کہ جب نماز شروع کرتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتی، جبکہ احناف کے نزدیک صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک جو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہے وہ مذکر کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، اور جو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے وہ عورت کا ہے۔ ایک روایت اس میں یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت عطا تابعی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، تابعی تھے، اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی جو نیچے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سنا سئل عن المرأة کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ، ان سے پوچھا گیا کہ عورت کس طرح نماز میں ہاتھ اٹھائے، انہوں نے فرمایا حذو ثدیہا، وہ اپنی چھاتی تک، ثدیہا اپنی چھاتی تک ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح اس سے اگلی روایت دیکھیں، حضرت امام زہری سے ہے، قال ترفع یدیہا حذو منکبیہا، وہ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، امام زہری سے روایت ہے۔ اسی طرح حماد سے ہے انہ کان یقول فی المرأة اذا استفتحت الصلاۃ ترفع یدیہا الی ثدیہا، کہ جب عورت اپنی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے۔ اسی طرح یہی قول حضرت حفصہ بنت سیرین، حضرت محمد بن سیرین کی بیٹی، ان کو بھی ایک عاصم الاحول کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ جب نماز میں تکبیر کہتی ہے کبرت فی الصلاۃ واماءت حذو ثدیہا، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتی تھی۔ تو لہذا ہمارے نزدیک پہلا فرق یہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک ذکر صحیح اس باقاعدہ سیاستہ میں جو مذکور ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی بیان ہے، اور آپ کے کانوں کی لو تک بھی ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ عورت کا طریقہ نماز ہے، اور مرد کا طریقہ نماز یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک لے کے جائے۔ دوسرا فرق عورت کا سجدے کا ہے، المرأة کیف تکون فی سجودہا، صفحہ نمبر 302 پر مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں ایک باب باندھا گیا ہے کہ عورت کیسے سجدہ کرے۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ حدیث ہی کوئی نہیں، اور یہاں پر ابواب بندی باقاعدہ محدثین کرام نے کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتدم فخذیہا، کہ جب عورت نماز پڑھے تو کیا کرے، سمٹ جائے، ولتدم، اور وہ اپنے آپ کو سمیٹے اور اپنی رانوں کو ملائے، ولتدم فخذیہا۔ دوسری روایت دیکھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہ سئل عن صلاۃ المرأة فقال تجتمع وتحتفظ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا عورت کی نماز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سمٹ جائے، کٹھی ہو کے نماز پڑھے، یعنی مرد کو رانوں کو اپنی پنڈلیوں سے جدا کرے گا لیکن عورت نہیں۔ یہ دوسرا فرق ہے، اور بہت سارے فرق ہیں جو مشترکہ ہیں، جو وہ مانتے ہم بھی مانتے ہیں، گھر میں نماز پڑھنا عورت کا افضل ہے، اور سارے، لیکن یہاں پر اسی طرح اور بھی اقوال ہیں۔ امام مجاہد کا قول ہے انہ کان یکرہ یضع الرجل بطنہ علی فخذیہ اذا سجد کما تضع المرأة، کہ وہ مکروہ سمجھتے تھے جس طرح عورت سجدہ کرتے وقت اپنی پنڈلی اپنی رانوں سے جدا نہیں کرتی، مرد اس طرح کرے اس کو مکروہ سمجھتے تھے، یعنی مرد جس طرح سجدہ کرتا ہے عورت اس طرح سجدہ نہیں کرے گی، عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی لکھا ہے، یہی ہے، حضرت ابراہیم کا قول بھی یہی لکھا ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہوا عورت اور مرد کی نماز کا۔ تیسرا فرق عورت بیٹھے گی کیسے، یہ تین مین فرق ہے۔
فی المرأۃ کیف تجلس فی الصلاۃ، یہ تیسرا باب باندھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور جو میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیچھے بیان کی ہیں وہ حدیث سجدے کی باقاعدہ اور کتابوں میں مذکور ہے، جیسے سنن کبریٰ للبیہقی میں بھی وہ روایتیں موجود ہیں، اور اس کی سند پہ جو کلام ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جو سنن کبریٰ للبیہقی میں مذکور ہیں، ان کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن کیونکہ صحابہ کا عمل صحیح سندوں سے مذکور باقاعدہ موجود ہے، اور کچھ کی سندیں ضعیف ہیں، ضعیف اور صحیح اسناد ملا کر ایک مضبوط مضمون بہرحال بن جاتا ہے۔ جو ضعیف ہیں وہ بھی درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں جب اس کی توابع اور شواہد مل جائیں۔ تو سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث نمبر 3201، 3199 اور 3198، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عورتوں کے پاس سے گزرے، وہ جب سجدہ کرتی تھیں تو مطلب یہ مردوں کی طرح وہ نماز پڑھ رہی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو فَضَّمَّا بَعْدَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، کہ تم اپنے زمین کے اپنے جسم کے بعد حصے کو زمین سے ملا لو، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ او كَمَا قَالَ علیہ السلام، کہ اس بارے میں مرد کی طرح عورت نہیں ہے، عورت کا فرق ہے۔ یہ مراسیل میں امام ابو داؤد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، تلخیص الحبیر میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ سند میں جو کلام ہے میں آپ کے سامنے اس کو انشاءاللہ آخر میں کروں گا کہ اس کی جو سند ہے اس میں کیا کلام ہے۔ اور ایک یہ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق عورت کے بیٹھنے کا ہے، عورت بیٹھے گی کیسے؟ تو عورت کے بیٹھنے کا طریقہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو مذکور ہے دو طرح سے ہے، یہ پورا اس کا پر باب ہے۔ پہلی جلد میں مکتبہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 303 پر وہ یہ ہے کہ کچھ جو جیسے کہ خالد بن لجاج وہ، اور اسی طرح حضرت صفیہ، حضرت ام دردہ، حضرت نافع، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے عورت تربو بیٹھے، کننا نساء یؤمرن ان یتربعن اذا جلسن فی الصلاۃ، جب نماز میں ہم بیٹھیں تو عورتیں مردوں کی طرح نہیں، ولا یجلسن جلوس الرجال علی اوراقہن، مطلب یہ ہے کہ جس طرح مرد ایک پاؤں کھڑا کرتے ہیں دوسرے پہ بیٹھتے ہیں، اس طرح عورت تشہد میں اتحیات میں نہیں بیٹھے گی، بلکہ عورت کا فرق یہ ہے کہ وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف کر دے گی۔ بعض میں یہاں مذکور ہے کہ بائیں طرف بیٹھ جائے اور اپنی دونوں ٹانگیں دائیں طرف نکال دے، یہی احناف کے نزدیک ہے۔ تو لہذا بعض اس کے اندر یہ قول کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح بیٹھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح نہ بیٹھیں۔ مثلا اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے یتربعن فی الصلاۃ، کن النساء ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عورتیں، کن النساء ابن عمر یتربعن فی الصلاۃ، ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو عورتیں تھیں، ہم مرد کی طرح نہیں بلکہ ایک طرف دونوں پاؤں نکال کر بیٹھا کرتی، تربو چار پالتی، یعنی ایک طرف ٹانگوں کو نکال کر ہم بیٹھا کرتی تھی۔ اسی طرح کی اقوال اور صحابہ سے بھی ہیں، اور حضرت سیدنا عطا سے ہے، تجلس المرأۃ فی مثنى علی شقہ الایسر، وہ دونوں ٹانگیں دائیں طرف نکال کر بائیں پہ بیٹھ جائے گی۔ تو یہ بارہ اور قوال بھی ہیں اس میں کہ عورت جس طرح چاہے بیٹھے۔ تو فرق سب نے بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کا یہ فرق ہے کہ عورت مردوں کی طرح پاؤں کھڑا کر کے نہیں بیٹھے گی، اور سجدہ کھلا ہو کے نہیں کرے گی بلکہ سمٹ کے کرے گی، عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے گی اور اپنے سینے پہ باندھ لے گی۔ یہ فرق ہیں جو حدیثوں میں مذکور ہیں۔ اب جو میں نے سنن نسائی، سنن کبریٰ للبیہقی کی کی روایتیں بیان کی ہیں 3201 اور 3199، 3198، ان کی سندیں تو ضعیف ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث جو صفحہ نمبر 302 پر روایت ہے، المرأۃ کیف تکون فی سجودہا، کہ عورت سجدہ کیسے کرے گی، اس کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو قول لکھا ہے کہ جب عورت سجدہ کرے تو سمٹ کے کرے۔ اس کے راویوں پر میں تھوڑی سی بات کروں۔ پہلے اس کے راوی ہیں ابو بکر خود، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کہ وہ خود اس مسکہ راوی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ راوی نمبر دو ہے ابو الاحوص،
ابو الاحوص امام بخاری کے راوی ہیں، امام بخاری کے مشائخ میں آتے ہیں، تو ان پر بھی کوئی کلام نہیں۔ مثلا حدیث نمبر بخاری کی 150، 23، 50، یہ میں نے 3 نمبر بتائیں، اور بھی حدیثیں ان سے مذکور ہیں صحیح بخاری میں، جس کی سندوں میں یہ راوی ابو الاحوص موجود ہے۔ ابو اسحاق یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، 171 نمبر روایت، 67 نمبر، 140 نمبر، اور بہت ساری روایتیں امام بخاری نے ابو اسحاق سے اپنے کی سند سے بیان کی ہیں۔ حارث یہ وہ راوی ہے جس پر ہے اعتراض، یہ حارث وہ راوی ہے جس پر کچھ نہ کچھ اعتراضات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ ان پر کے بارے میں 3 طرح کے قول ہیں، یہ میرے سامنے تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ میزان الاعتدال ہے۔ میزان الاعتدال بہرحال ان کے بارے میں ان کو ثقہ نہیں کہا گیا، مگر اس پر بہت لمبی ایک بحث ہے۔ حارث جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہم کے شاگردوں میں، تو بعض تو ان کو کبار التابعین کہتے ہیں، بڑے تابعین میں ان کا شمار کرتے ہیں اور ثقہ مانتے ہیں۔ 3 طرح کے قول ہیں، بعض کہتے ہیں کذاب تھے، بعض کہتے ہیں ثقہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کذاب تو یہ تھے، جھوٹ تو یہ بولتے تھے، لیکن حدیث میں ان کا جھوٹ ثابت نہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے چند اقوال حارث بن عبد الاعور حمدانی کے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے جو کہ تہذیب التہذیب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 331 پہ لکھی ہے کہ رویہ عن علی بن مسعود زید بن ثابت و بقیرہ امرات سلمان، کہ انہوں نے حضرت مولا علی سے بھی روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت کیا ہے، اسی طرح انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اجمعین ان صحابہ سے انہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات، ان کے بارے میں ایک قول ابن معین کا ہے، الحارث قد سمع من ابن مسعود ولیس بہ بأس، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی انہوں نے ان کی روایت کو پر کوئی برائی بیان نہیں کی، ان کی روایت بیان کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عثمان دارمی جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، وہ ابن معین سے روایت کرتے ہیں ثقۃ، یہ راوی ثقہ ہے، یعنی حارث راوی ثقہ ہے، ثقہ راوی ہے، مضبوط ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا قول اس کے بارے میں امام نسائی کے 2 قول، لیس بالقوی، اور دوسرا قول ہے لیس بہ بأس، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، مطلب ہم ان سے روایت بیان کر سکتے ہیں، حارث بن عاور حمدانی سے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تیسری قول، اور اسی طرح ابن عدی کہتے ہیں، اسی طرح ابن ابی حیثمہ وہ کہتے ہیں قیل لیحییٰ، امام یحییٰ سے کہا گیا، یحتج بالحارث، کیا حارث سے ہم دلیل بنا سکتے ہیں، یعنی حارث کی روایت کو ہم دلیل کے طور پیش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ما زال المحدثون یقبلون حدیثہ، کہ ان کی روایت کو محدثین قبول کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی روایت کو محدثین کرام قبول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن شاہین نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، اور احمد بن صالح مصری نے ان کو حارث بن عاور کو ثقہ کہا ہے، یہ آپ کے سامنے ان کو ثقہ کہا ہے انہوں نے۔ اسی طرح آگے چلیں تو ان کو فقی بھی کہا گیا ہے، یہ فقی صحابہ تھے۔ ابن حبان نے کہا کہ رجل ثقۃ، رجل ثقہ تھے، ثقہ راوی تھے۔ اسی طرح ان کو ثقات میں ذکر بھی کیا گیا، تو لہذا ان کے بارے میں ایک تو بات واضح یہ ہے کہ یہ فقی راوی تھے، اور یہ سیدنا مولا علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ تو ان سے روایت لینے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بہت سارے ابن معین وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، تو لہذا اب ان کے بارے میں جرح بھی ہے اور ان کے بارے توثیق بھی بہرحال موجود ہے۔ دوسری روایت جو اس بارے میں ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 302 نمبر صفحے پر ہے، روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، مضمون حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو روایت کا ہی ہے کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا تجتمع تحتفظ، عورت سمٹ کر جمع ہو کر نماز پڑھے، یعنی اپنی پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا نہ کرے، ملا کر رکھے۔ اس کی سند میں تمام راوی صحیح ہیں، مثلا حدثنا ابو بکر وہ صحیح راوی ہیں، وہ امام بخاری کے استاد، مصنف ابن ابی شیبہ۔ انہوں نے پھر کہا حدثنا ابو عبد الرحمن المقری، ابو عبد الرحمن مقری، یہ راوی کون ہے؟ یہ ایک ثقہ کثیر الحدیث ہے، صحیح مسلم میں ان کی روایتیں موجود ہیں، امام مسلم کے راوی ہیں، 102،
48 نمبر روایت 2 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، باقی بہت ساری روایتیں امام مسلم نے اور سیاستہ میں ابو عبد الرحمن المقری سے موجود ہیں، تو یہ بھی صحیح سیاستہ کے راوی ہیں، امام مسلم کے راوی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جو راوی ہیں اس کے وہ سعید بن ابی ایوب، سعید بن ابی ایوب، سعید بن ابی ایوب یہ امام بخاری کے راوی ہیں، امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں۔ 55 نمبر، 59 نمبر، 20 نمبر اور بہت ساری روایتیں صحیح بخاری کی ان کی سندوں میں ان کا نام موجود ہے، ان حدیثوں کے سندوں میں ان کے نام موجود ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلا راوی ہے یزید بن ابی حبیب، یزید بن ابی حبیب بھی صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ 65 نمبر، 115 نمبر، 165 نمبر، 166 نمبر، بہت ساری روایتیں صحیح بخاری میں ان موجود ہیں جن میں یہ موجود ہیں، اس کی سندوں میں یہ موجود ہیں۔ بکیر بن عبداللہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، 25 نمبر، 6 نمبر، 174 نمبر، 33 نمبر، بہت ساری روایتیں صحیح بخاری میں ان سے بکیر بن عبداللہ سے موجود ہیں، یعنی ان کی سندوں میں یہ راوی موجود ہے۔ تو یہ جو حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عورتوں کے سجدہ کرنے کے بارے میں ہے، اس کی روایت کی تو سارے راوی سیاستہ کے راوی، تو لہذا یہ سندن بالکل ٹھیک روایت ہے۔ تو اس وجہ سے صحیح اور ضعیف مل کر ایک مضبوط مضمون بناتے ہیں۔ تو مرد اور عورت کی نماز کا فرق بہرحال احناف کے نزدیک ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، عورت بالکل اس کی نماز کا فرق ہے، کیونکہ اس کی جسم کی حیت، اس کی شکل و شباہت مرد سے مختلف ہے، پردے کے احکام ہیں، تو لہذا اس کی بالکل نماز کا بھی فرق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔